یہ 3 سوال ہو گئے، کس کے پاس سے آئے، کہاں سے آئے، کیا لے کے آئے۔ انہی 4 سوالوں کو ذرا اس آیت پر رکھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ کون آیا اے مولا، کون آیا؟ اور آنے والا پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، وہاں سے وہ نقل مکانی کر کے پہنچتا ہے۔ اب آپ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں تو امدادیہ میں آ گئے، نہیں، آپ پہلے کہیں موجود تھے۔ ان میں 100 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی ہیں جو آئے ہوئے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ تو ابھی آنے سے مراد یہ کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو یہاں پیدا ہونا مراد نہیں، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس۔ یہ آنے والا پہلے کہیں مولا موجود تھا، تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں ہمیں یہ بتاتی ہے، ہاں یہ جو آنے والا ہے تمہاری طرح آنے والا نہیں، یہ رب کی طرف سے آنے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے محبوب، یہ آپ ہی بتا دیجئے، میں قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے یہی سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اس کو بخاری شریف کے لکھنے والے، ان کے بھی استاد، پردادا استاد حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز تشریف لائی؟ تو میرے مصطفیٰ وہ علوم غیبیہ جو رب کی طرف سے عطا شدہ علم ہے، اس علم کے سمندر سے ایک قطرہ اٹھا کر صحابہ کرام کی طرف رحمت کی فوار پھینک دی اور ارشاد فرمایا، ہمتن گوش ہو گئے صحابہ کرام۔ حضور علیہ السلام نے جس نے سوال کیا اسی کو مخاطب کرتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جابر، یقیناً ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ اس میں لفظ ہے قد جاءکم، یہ لفظ قد ہے، تو ایک اس حدیث میں بھی لفظ آیا ہے قد، اور یہاں اس آیت میں بھی قد ہے، قاف اور دال قد۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آ جائے، بات شروع ہونے سے پہلے آ جائے، بات کے درمیان میں آ جائے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش، اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ اب معزز ناظرین کرام ذرا تحقیق بھی سماعت کر لیجئے۔ ہماری اس دنیا کے بھی اصول ہیں کہ ہم بھی معاملات کی تحقیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، لیکن ہم بشر ہیں، عام بشر ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ تحقیق کرتے ہوئے قرائن و شواہد و دلائل سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ جیسے پہلے تھیوری تھی، میں ذرا سائنسی مثال کی طرف چلتا ہوں۔ پہلے تھیوری تھی کہ ایٹم کے ذرے کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جان ڈالٹن صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، یوں نہیں یوں ہوگا، اور آگے بڑھے، لیوس صاحب آگے آ گئے، مزید تحقیقات ہوتی رہیں، چلتے چلتے نیوٹن تک بات پہنچی، اس کے بعد آگے چلتے رہے، کئیوں نے کہا نہیں، E=mv² بھی تو دیکھ لو، مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے۔ آج زمانہ سائنسی ترقی کرتے کرتے، تحقیقات میں غلطیاں کرتے کرتے، کچھ نہ کچھ کامیابیاں، فانی کامیابیاں حاصل کرتے کرتے دنیا کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے
کہ اس وقت دنیا کے اندر کم از کم 15 ممالک ہیں کہ جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے. سب تباہی کے دہانے کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب بھی میں قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات کہ جن میں آخرت کا تذکرہ ہو، جن میں دنیا کی فنائیت کا تذکرہ ہو، جب مطالعہ کرتا ہوں تو سائنسی بنیاد پر جب دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے 2 صورتیں قرآن پاک کی جو جواں صورتیں ہیں، ان میں مجھے جب یہ میں ان پر غور کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے. ایک صورت میں اللہ نے فرمایا القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، سورہ زلزال میں فرمایا اخرجت الارض اثقالہا، سورہ جو ہے وہ کوثر میں ارشاد فرمایا، سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا، سورہ انشقاق میں ارشاد فرمایا. تمام صورتوں میں جہاں جہاں قیامت کا، آخرت کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ قیامت تو آئے گی، حکم تو اس کا ہوگا، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. الغرض معزز ناظرین کرام، میں نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں، انسانی تحقیقات میں غلطی کا شائبہ ہوتا ہے، اس میں پھر اپیل دائر کی جاتی ہے کہ نہیں ذرا ریویوشن ہو جائے، اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو گئی ہو، کوئی گواہ کے اندر کوئی کمی نہ آ گئی ہو، کوئی اور نہ ہو گیا ہو مسئلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں، تمہاری تحقیقات ہو، ان تحقیقات میں غلطی کا شائبہ ہے. اگر کوئی صحابی تحقیق کرے تو اس کی تحقیق میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی تابعی کرے اس کی تحقیق میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی نبی اگر اپنی ذات کے طور پر کوئی بات کرے اس میں بھی تم لوگ شائبے میں پڑ سکتے ہو. حالانکہ نبی کی بات تو حق ہے، کوئی اولو العزم پیغمبر اگر اعلان کر رہا ہو اس کی بات حق ہوتی ہے، لیکن تم شک میں پڑ جاتے ہو، ارے کسی نبی کی بات نہیں، کسی اولو العزم پیغمبر کی بات نہیں، خود حلیمہ کے چاند آخری نبی کی بات بھی نہیں. رب نے کہا کہ کسی بشر کی تحقیق نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ ہے. اگر یہ تحقیق ہے تو رب کی تحقیق ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں. جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کے ہاں سے، اللہ کے ہاں سے نور آ گیا. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے نور. کیا نور. اب یہ نور ہے، جزاک اللہ، کیا ہے نور. تھوڑی سی ذرا نور کی ڈیفینیشن کر کے، نور حسی بھی ہوتا ہے اور نور عقلی بھی ہوتا ہے. ایک نور، توجہ جن کی ہے وہ ذرا مجھے اپنی توجہ سے، سبحان اللہ. نور آپ کی اپنی سطح کے مطابق سمجھاتا ہوں. آپ کی آنکھ میں کیا ہے؟ اونچا بولیے. جو اندھے ہیں میں ان سے نہیں کہہ رہا، جن کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا وہ بولے. ہر بندے کو اللہ نے ایک نہیں 2 نور عطا کیے ہیں. کتنے؟ ہر بندہ نورانی ہو گئے. ہر بندے کو اللہ نے نور عطا کیا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کو رب نے سراپا نور مجسم بنا کر بھیجا ہے تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک نور ہے ظاہری. اس ظاہری نور کے لیے توجہ ہے، یہ دیوانے لگے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں. نور ظاہری کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی؟ بولیے. 3 میں سے ایک بھی کم ہوگی تو یہ نور اپنی نورانیت کے ساتھ نہیں ہوگا. نمبر 1،
ابھی تقریباً 1:38-39 ہے دن کے. یہی ٹائم رات کا ہو, توجہ ہے, تو آپ کی آنکھوں میں نور تو موجود ہے, لیکن یہ ساری کائنات میں ٹائم تو